بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ میں جنگل کے کنارے بنے چھوٹے سے گھر کے اندر گھبراہٹ سے ٹہل رہی تھی۔ باہر طوفان کی گرج اور بجلی کی کڑک ماحول کو اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ میں چوکیدار کی بیٹی تھی جو اس جنگل کے کنارے بنے ایک بڑے فارم ہاؤس کا خیال رکھتا تھا، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھا۔ میرے والد کو کام کے سلسلے میں کسی ضروری کام سے گاؤں جانا پڑا تھا، اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں گھر کے اندر ہی رہوں، دروازہ بند رکھوں اور کسی اجنبی سے بات نہ کروں۔ لیکن قسمت شاید میری سننے کو تیار نہیں تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب میں نے کھڑکی سے ایک عجیب سی آواز سنی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو اور سانس لے رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پردہ ہٹایا، لیکن باہر اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ خوف سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی اور اندر ہی چپ چاپ کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد دستک رک گئی، لیکن پھر ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی میرا نام لے کر بلا رہا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہاں مجھے کون جانتا تھا؟ میں نے جلدی سے تمام لائٹیں بند کی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے چند لمحے بعد ہی مجھے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کسی کے جوتے زمین پر گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دروازے کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ خوف کی شدت سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر ایک پرچھائی نمودار ہوئی۔ وہ کسی انسان کی شکل میں تھی، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا شاید اب میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے ہمت کر کے چیخ کے پوچھا، لیکن جواب میں صرف ہنسی کی گونج سنائی دی، ایک ایسی ہنسی جو بالکل بھی انسانی نہیں لگتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے والد کا فون کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں میں سگنل نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ فارم ہاؤس کے مالک کے پاس جاؤں، جو جنگل کی دوسری طرف رہتا تھا۔ والد نے بتایا تھا کہ مالک وہاں اکیلا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس بہت طاقت اور اثر رسوخ ہے۔ میں نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا اور چپکے سے گھر کا دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا۔ ہوا اتنی تیز کہ درخت جھوم رہے تھے اور ہر طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن میں نے ہمت جمع کی اور فارم ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ فارم ہاؤس تک پہنچنے کے لیے مجھے جنگل کے ایک تاریک راستے سے گزرنا پڑا۔ ہر قدم پر محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن جب میں پیچھے دیکھتی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ راستے میں ایک بار مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، لیکن مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میں فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچی۔ یہ ایک بڑا اور پراسرار گھر تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مرد میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شخص کافی لمبا اور وجیح تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بڑے راز کا مالک ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا جس کا دھواں دھیرے دھیرے اس کے ارد گرد پھیل رہا تھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے گہری اور پراسرار آواز میں پوچھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھے مدد چاہیے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اس نے میری بات سن کر گہری نظر سے میری طرف دیکھا، جیسے میری روح کے اندر جھانک رہا ہو۔ پھر سگریٹ کا لمبا کش لیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے اندر قدم رکھا تو محسوس ہوا کہ یہ جگہ عام نہیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب پینٹنگز تھی اور ہوا میں خاص قسم کی خوشبو تھی۔ ایسے لگتا کہ یہ کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ میں نے اپنی کہانی سنائی، لیکن اس دوران اس کی نظریں میرے اوپر ٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ وہ مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ اس نے اب تک پلک بھی نہیں جھپکائی تھی۔ میں نے اس کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی چادر کو اپنے گرد مضبوطی سے اوڑھ لیا تھا، مگر پھر بھی اس کی عقابی نظروں سے ایسے لگتا جیسے وہ میری روح تک میں جھانک لیتا ہو۔
اس کے بعد وہ مجھے ہی وہیں پر ایک کمرے میں رات گزارنے کا کہے گا اور خود اپنے کمرے میں بند ہو جائے گا۔ مجھے ڈر تو بہت لگے گا، مگر اس وقت سب سے ضروری اپنی عزت بچانا تھا، لہٰذا جلدی سے کمرے میں جا کر دروازے کو اچھے سے بند کر لیا۔ کمرے میں آتے ہی میرے اوپر نیند کا غلبہ چھا گیا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح خود کو بیدار رکھوں، کیونکہ ایک انجان شخص کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کا خیال ہی خوف زدہ کرنے والا تھا، مگر نہ جانے اس کمرے میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ میری آنکھیں یہاں آتے ہی بند ہونے لگیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ میری زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ میرے والد ایک معمولی سے چوکیدار تھے اور ہماری فیملی ہمیشہ غربت کی چکی میں پستی رہی۔ میرا بچپن بہت کٹھن تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں صرف 8 سال کی تھی تو ہمارے گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا پکتا، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ ماں نے اپنا ہر زیور بیچ دیا تاکہ ہمارے لیے روٹی کا انتظام ہو سکے، لیکن یہ سب کب تک چل سکتا تھا؟ غربت صرف پیسے کی کمی کا نام نہیں، بلکہ یہ عزت نفس کو کچلنے کا بھی دوسرا نام ہے۔ اسکول میں جب میرے کپڑے پرانے ہوتے تو باقی بچے میرا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ چوکیدار کی بیٹی ہے۔ وہ آوازیں میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب اسکول کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے کلاس سے نکال دیا گیا۔ میری ماں نے میری آنکھوں میں شرمندگی دیکھی اور کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں کوئی کام کر لوں گی۔ اس دن ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ سب صرف میرے لیے تھا۔ میری ماں ایک نہایت بہادر عورت تھی۔ انہوں نے میرے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی اپنی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ایک دن انہوں نے شدید بخار میں بھی کام پر جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ماں آج آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس دن میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ ان کے وہ الفاظ آج بھی میرے دل میں گونجتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے جیسے تیسے کر کے اسکول مکمل کیا، لیکن مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئیں۔ میرے والد کی نوکری ختم ہونے کے قریب تھے، کیونکہ فارم ہاؤس کے نئے مالک نے کہا تھا کہ انہیں ایک جوان چوکیدار کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میرے والد بہت پریشان ہو گئے اور ہم سب کو خوف لاحق ہو گیا کہ اگر یہ نوکری ختم ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس دوران میں نے نوکری کی تلاش شروع کی، لیکن ہر جگہ ایک ہی سوال پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس تعلیم اور تجربہ ہے۔ میرے پاس ان دونوں چیزوں کی کمی تھی۔ میری ماں کی موت کے بعد ہمارا چھوٹا سا گھر اور زیادہ ویران ہو گیا۔ ابا خاموش اور سنجیدہ رہنے لگے۔ وہ دن رات کام میں لگے رہتے تاہم کسی طرح اس غربت سے تاکہ نکل سکیں، لیکن ان کی محنت کے باوجود حالات میں خاص تبدیلی نہ آئی۔ وہ مجھے گھر میں اکیلے چھوڑ کر فارم ہاؤس کے کام پر چلے جاتے۔ پھر ایک واقعے نے تو جیسے میری زندگی بدل دی۔ ایک رات ابا کی گھر میں غیر موجودگی کی وجہ سے میں اپنی جان اور عزت بچانے کی خاطر فارم ہاؤس کے مالک کے گھر بھاگی۔ اس نے مجھے کمرے میں رات رہنے کو بولا، جس پر میں اس کی شکر گزار تھی، لیکن اس کی روح میں اترتی نظروں نے مجھے خوف زدہ کر ڈالا۔ پھر آنکھ کھلی تو میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں نہیں تھی جہاں رات سوئی تھی، میں اپنے گھر کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں حیران اور خوف زدہ ہو گئی۔ میری سانسیں تیز ہو گئی اور دل میں ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ بدل گیا ہو۔ میں نے باہر جا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ماحول پر ایک عجیب سکوت طاری تھا۔ نہ ابا کا کوئی نشان، نہ ہی فارم ہاؤس کے مالک کا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا وہ سب میرا خواب تھا؟ لیکن اگر خواب تھا تو پھر میرے کپڑوں پر کیچڑ اور مٹی کہاں سے آئی؟ میری چادر پر وہی نشان تھے جو رات فارم ہاؤس جاتے وقت ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا فارم ہاؤس کا مالک مجھے یہاں لایا؟ لیکن کیوں اور کیسے؟ میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے پراسرار شخص اور اس کی گہری نظریں بار بار آ رہی تھی۔ کیا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا؟ میرا دماغ جواب دینے سے قاصر تھا اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابا کے آنے تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی، لیکن اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی تھا کہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ کچھ تو تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
رات کے ان پراسرار لمحوں کے بعد اگلے دن کا سورج میرے لیے ایک نئی الجھن لے کر آیا۔ میرے ذہن میں وہ سب گونج رہا تھا جو رات فارم ہاؤس میں ہوا، لیکن اس کے بعد میں پراسرار طور پر اپنے گھر میں جا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، لیکن میں نے طے کر لیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، خاص طور پر ابا کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ پہلے ہی میرے اکیلے ہونے پر پریشان رہتے تھے۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں فارم ہاؤس کے مالک کے گھر گئی تھی تو بہت ناراض ہوتے۔ دن کے تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب ابا گاؤں سے واپس آئے۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور وہ کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے پانی اور کھانا رکھا اور ان کے آرام کے لیے ان کو بیٹھنے کو کہا، لیکن چہرے کی گہری سوچ نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ابا، سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور بولے کہ سلمہ بیٹا، گاؤں کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ فارم ہاؤس کے مالک نے مجھے اشاروں میں بولا ہے کہ ابو کسی جوان چوکیدار کو رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری نوکری خطرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل ڈوبا۔ ابا کی نوکری ہمارا واحد سہارا تھی، یہ بھی چھن گئی تو کہاں جائیں گے؟ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں تسلی دی۔ حقیقت یہ تھی کہ میری اپنی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا، ہم کوئی اور حل نکالیں گے، فکر نہ کریں، شاید اللہ ہمارے لیے کچھ بہتر کرے۔ لیکن اندر سے میں خود پریشان تھی۔ اس رات میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی گھر کی ذمہ داریوں میں ابا کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی جگہ نوکری تلاش کروں تاکہ کچھ پیسے کماؤں اور اپنے مالی حالات بہتر بناؤں۔ اگلی صبح میں نے جلدی اٹھ کر صاف کپڑے پہنے اور دوپٹہ ٹھیک سے لپیٹا، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ گاؤں کے قریبی بازار میں کئی دکانیں تھیں۔ میں سب سے پہلے ایک کریانے کی دکان پر جا کر کام کے بارے میں پوچھا۔ دکاندار نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تم لڑکیاں یہاں کام کرو گی؟ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ ان کے رویے نے میرا دل توڑ دیا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں ایک اور دکان پر گئی، لیکن وہاں بھی یہی جواب ملا۔ دن کے آخر میں میرے پاؤں تھک چکے تھے، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ مگر واپس آتے ہوئے میں فارم ہاؤس کے قریب سے گزر رہی تھی، وہی فارم ہاؤس جہاں پچھلی رات میں گئی تھی۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب شاید میرا وہم تھا۔ اچانک فارم ہاؤس کے دروازے کے پاس وہی پراسرار نوجوان نظر آیا جو رات کو مجھے وہاں لے گیا تھا۔ وہ دور کھڑا تھا، سگریٹ پیتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس سے ملی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن اس کی نظریں ایسی تھی کہ میں خود کو روک نہیں سکی۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب گئی۔ کیا کام ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے گہری آواز میں پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں کام چاہیے تو تم فارم ہاؤس میں کام کر سکتی ہو، یہاں ایک صفائی کرنے والی کی ضرورت ہے، تنخواہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا کہ واقعی وہ مجھے اتنی آسانی سے کام دے رہا تھا، لیکن پھر میرے حالات یاد آئے اور میں نے سوچا کہ شاید یہ موقع مجھے اپنے مالی مشکلات کو حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، میں نے کہا اور فوراً وہاں سے نکل آئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے آپ سے بہت سوال کیے کہ کیا میں واقعی فارم ہاؤس میں کام کر سکتی ہوں؟ کیا یہ محفوظ ہوگا؟ لیکن اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ ابا کو یہ بتانا مشکل تھا کیونکہ وہ فارم ہاؤس کے مالک پر پہلے ہی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ رات کو میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن فارم ہاؤس جا کر کام شروع کروں گی۔ میری امید تھی کہ شاید یہ کام ہماری زندگی میں کچھ سکون لے آئے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی تھا کہ فارم ہاؤس کا ماحول اور وہاں کا مالک کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اگلی صبح میں فارم ہاؤس پہنچی۔ وہی پراسرار نوجوان انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے دیا اور کام کی ہدایات دی۔ فارم ہاؤس کے اندر کا ماحول واقعی عجیب تھا۔ دیواروں پر پراسرار پینٹنگز تھی اور ہر چیز میں عجیب سی پراسراریت، لیکن میں نے توجہ اپنے کام پر مرکوز رکھی۔ اس دن سے میرا کام شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہر کام دل جمی سے کروں اور کوئی شکایت کا موقع نہ دوں، لیکن فارم ہاؤس کا ماحول میرے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ مالک اکثر شام کے وقت گھر سے باہر چلا جاتا تھا، کسی سے کچھ کہے بغیر نکلتا اور کئی گھنٹوں کے بعد رات گئے واپس آتا تو اس کے کپڑوں پر دھول، مٹی اور کبھی کبھی ہلکا سا خون کا دھبا ہوتا۔
میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آپ ہر شام کہاں جاتے؟ اس نے میری طرف پوری اسرار مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا، تمہارے جاننے کی بات نہیں ہے، تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ جواب سن کر میرا تجسس بڑھ گیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور خاموشی اختیار کی۔ ایک رات جب میں نے کام تمام مکمل کر لیا اور گھر سے نکلنے کی تیاری کری تھی تو اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ رکھا ہو۔ میں چونک کر پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھاتی لیکن اچانک ہی میرے قدم رکے۔ فارم ہاؤس کے کونے میں ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہو، سلمیٰ۔ وہ آواز کافی مدھم تھی لیکن اس میں ایک عجیب سا کھنک تھا جو میرے پورے وجود کو ہلا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے یہ بات ابا سے چھپائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے کام کرنے پر اعتراض کریں، لیکن میرے دل میں عجیب خوف بیٹھ گیا۔ چند دن بعد صفائی کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ فارم ہاؤس کے کمرے میں ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی کھڑکی یا دروازہ کھلا نہیں تھا۔ وہ کمرہ ان کمروں میں سے تھا جہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے اندر کے خوف کو نظر انداز کیا اور اپنی صفائی پر توجہ دی۔ اچانک صفائی کرتے ایک آئینے پر میری نظر پڑی۔ آئینے میں مجھے اپنے پیچھے کسی کی پرچھائی دکھائی دی۔ میں فوراً پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آئینے میں وہ پرچھائی اب بھی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے جلدی سے نظریں ہٹائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب میرا وہم ہوگا، لیکن اندر سے میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اسی طرح ایک شام کو مالک نے مجھے جلدی گھر جانے کو کہا کہ آج رات فارم ہاؤس میں تمہیں نہیں رکنا چاہیے، اس نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ بس جو کہا ہے وہ کرو، یہ جگہ رات کو محفوظ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ میں نے دل میں سوالات کا طوفان لیے گھر کا رخ کیا۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ میرے ذہن میں فارم ہاؤس کے عجیب واقعات اور مالک کا رویہ گھوم رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کسی بڑے راز کا حصہ ہے۔ اسی طرح کچھ دن بعد کی بات ہے جب رات کا سماں گہرا ہو چکا تھا۔ گاؤں کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی تھی اور میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ دن بھر فارم ہاؤس کے عجیب سے ماحول اور وہاں ہونے والے پراسرار واقعات نے میرے ذہن کو جکڑ رکھا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں خوف کا ایک سایہ تھا جو میری سانسوں کے ساتھ بہتا ہوا محسوس ہوتا، لیکن سب سے زیادہ عجیب وہ احساس تھا جو مجھے فارم ہاؤس کے بعد اپنے گھر میں بھی ہونے لگا تھا۔ گھر کی دیواروں پر میری نظریں گھوم رہی تھی، وہی دیواریں، پرانا فرش اور وہی چھوٹا کمرہ جس میں اور ابا رہتے تھے، لیکن ان سب میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی، جیسے یہ جگہ میری اپنی نہ ہو، لیکن کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ پھر بھی ایسے محسوس ہوتا جیسے کچھ چھپا ہوا ہو، کچھ ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن موجود ہو۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی لیکن جیسے نیند کا جھونکا آیا تو محسوس ہوا کہ میرے بستر کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کمرے میں ابا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ان کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی اور اپنے گدے پر وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض میرا وہم ہوگا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ یقین بیٹھا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کی اور آنکھیں بند کی، مگر پھر اگلی رات کی یہ بات ہے جب میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر گئی تو محسوس ہوا کہ کچن کے کونے سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ میں پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کچن کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں جلدی سے واپس کمرے میں بھاگ آئی۔ میرا چہرہ خوف کی وجہ سے زرد پڑنے لگا۔ یہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب اب بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے روز ہی جب ابا گھر پر نہیں تھے، میں صحن میں چاند کی روشنی میں بیٹھی اپنے کپڑے سیتی رہی۔ صحن کے کنارے رکھا پرانا سا لیمپ ہلکی زرد روشنی دے رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے والی دیوار پر ایک روشنی کا جھماکا ہوا، جیسے کسی نے وہاں پر چراغ جلایا ہو۔ میں نے فوراً دیوار کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑ کر دوبارہ دیکھا لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی اور میں نے کام چھوڑ کر کمرے کا رخ کیا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر سوچ لیا تھا کہ اب ابا سے بات کروں گی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ابا سے ان واقعات کا ذکر کیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے کہ سلمیٰ، تمہارا دماغ زیادہ سوچ رہا ہے، تمہارا وہم ہے، اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
ان کا رویہ مجھے مزید پریشان کر گیا۔ محسوس ہوا کہ وہ میری باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور شاید اگر میں نے مزید کچھ کہا تو غصے میں آ جائیں گے۔ لہٰذا میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ محسوس ہوا کہ میرے بستر کے نیچے کوئی حرکت کر رہا ہے۔ پہلے میں نے نظر انداز کیا، لیکن جب وہ حرکت مسلسل ہوتی رہی تو میں نے ہمت کر کے جھک کر دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی سیدھی ہوئی مجھے لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی اور میں نے بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھا اور میں مسلسل قرآن آیات پڑھتی گئی، جس کے بعد یہ پراسرار آہٹ محسوس ہونی بند ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب آخر مجھے ہی کیوں محسوس ہوتا ہے۔ ان سب واقعات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں یا یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے، اور میرے آس پاس کچھ پراسرار قوتیں موجود ہیں۔ ایک رات جب میں ان سب کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اچانک مجھے فارم ہاؤس کے مالک کی بات یاد آئی کہ یہ جگہ رات کو محفوظ نہیں ہوتی۔ مجھے اب سمجھ آنے لگا کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ فارم ہاؤس رات کے وقت ٹھیک نہیں۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میرے ارد گرد کچھ عجیب ہو رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ ان سب واقعات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں فارم ہاؤس واپس جاؤں، وہاں جا کر اس سے حقیقت کا سامنا کروں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ان تمام باتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا۔ اگلے صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں فارم ہاؤس کے مالک سے اس کے عجیب رویے اور ان پراسرار واقعات کے بارے میں بات کروں۔ اگلی صبح جب میں فارم ہاؤس پہنچی تو دل میں عجیب سا خوف اور تجسس کا احساس تھا۔ گھر کے اندر جاتے ہی وہی پرانا سکوت محسوس ہوا، جیسے دیواریں بھی کبھی کسی راز کو چھپانے میں شریک ہوں۔ مالک مجھے مین ہال میں ملا۔ اس کی گہری آنکھیں میرے سوالوں کو بھانپ چکی تھیں، لیکن چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جو کچھ فارم ہاؤس میں ہو رہا ہے وہ کافی عجیب اور غیر معمولی ہے۔ میں نے آپ کے رویے اور عجیب واقعات پر غور کیا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے اس بارے میں اور آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ سلمیٰ، یہ وقت ان باتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک دن تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا جان لو کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سنجیدگی تھی، لیکن اس کا مبہم جواب سن کر میرے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے دوبارہ کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے روکا اور کہا کہ یہاں رات کے وقت کچھ بھی عجیب لگے تو خود کو مضبوط رکھنا۔ اگر تمہیں کچھ غیر معمولی محسوس ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میں نے گھر واپس آ کر بہت سوچا کہ کیا یہ سب چھوڑ کر اپنے ربا کے لیے کوئی دوسرا کام تلاش کرنا ممکن تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ فارم ہاؤس کی تنخواہ ہی ہمارا واحد سہارا تھی۔ میں اپنے سوالوں کے ساتھ ہی فارم ہاؤس میں کام جاری رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اگلے چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ فارم ہاؤس کا مالک نہایت چوکنا رہتا۔ شام کے وقت اکثر کہیں چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ کبھی اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے اور کبھی اس کی آنکھوں میں تھکن اور پریشانی کی جھلک ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے بلکتے لہجے میں پوچھا کہ آپ مجھے اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں عجیب سا درد تھا۔ اس نے کہا، یہ سوال مت کرو سلمیٰ، میرے حالات بہت پیچیدہ ہیں اور میں تمہیں ان میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا جواب مزید سوال جنم دے گیا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں سر جھٹکے باہر باغیچے میں آ گئی، کیونکہ وہاں صفائی کا کام رہتا تھا۔ شام کو وہاں جاتے ہوئے مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر اپنا کام مکمل بھی کرنا تھا۔ یہاں کافی سناٹا چھایا تھا۔ ابھی میں وہاں پھیلی سوکھی پتیاں صاف کرنے میں لگی تھی کہ اچانک ایک بڑا سانپ میرے قریب آ گیا۔ میرے قدم زمین میں جم گئے، میں ہلنے کے قابل نہیں رہی۔ سانپ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک مالک نے کہیں سے آ کر لکڑی کا ایک ٹکڑا سانپ کی طرف پھینکا اور اسے بھگایا۔ مالک نے مجھے سختی اور فکر بھرے لہجے میں کہا کہ تمہیں یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے شکریہ ادا کیا، لیکن دل میں سوال اٹھا کہ وہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں نے تو ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، نہ ہی مدد کے لیے چلائی تھی۔ پھر اس کو کس طرح سے معلوم ہوا کہ میں مصیبت میں تھی؟ نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں فارم ہاؤس کے ماحول میں پراسراریت مزید بڑھ گئی۔ رات کو اکثر لگتا کہ جیسے کسی کے قدموں کی آواز گونج رہی ہو، لیکن جا کر دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دیواروں پر عجیب سائے حرکت کرتے دکھائی دیتے۔ ایک رات کام کے بعد گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ میں خوف کے مارے لرز اٹھی اور جلدی سے گھر واپس چلی گئی۔
اس واقعے کے اگلے دن کی بات ہے جب ایک دن کام کے دوران مالک نے کہا کہ آج رات تمہیں فارم ہاؤس میں رکنا ہوگا، کچھ چیزوں کی نگرانی ضروری ہے اور مجھے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہوگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے حامی بھری۔ رات کو فارم ہاؤس میں عجیب سکوت چھایا تھا۔ میں نے کام ختم کر کے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن ہر آواز مجھے چونکا رہی تھی۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے کے باہر سے میرے نام سے آواز دی ہو۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک فارم ہاؤس کے قریب سے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی، ایسے جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ یہ آواز فارم ہاؤس کے عقب میں موجود جنگل کی طرف سے آ رہی تھی۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل میں خوف تھا لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، یہ سب شاید میری تھکی ہوئی ذہنی حالت کا نتیجہ ہے۔ میں نے خود کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ لمحوں بعد وہی چیخ دوبارہ سنائی دی، جیسے کوئی جان بچانے کے لیے فریاد کر رہا ہو۔ میرے دل و دماغ میں کشمکش شروع ہو گئی، ایک طرف خوف تھا تو دوسری طرف اس عورت کی مدد کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے نظر انداز کیا لیکن جب وہ چیخ بار بار آنے لگی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ میں نے جلدی سے ایک چھوٹا لالٹین اٹھایا اور فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ سرد ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جنگل کی طرف بڑھتے ہوئے ہر طرف اندھیرا چھایا تھا اور درختوں کے سائے کسی دیوہیکل مخلوق کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ زمین پر جگہ جگہ سوکھی شاخیں اور پتھر بکھرے تھے۔ ہر قدم پر دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا لیکن میں اس نسوانی چیخ کی سمت بڑھتی رہی۔ چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھی لیکن اب وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد دیکھا۔ کون ہو تم آخر کہاں ہو؟ میں نے بلند آواز سے پکارا لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اس جنگل کی زمین بھی ناہموار تھی اور ایک نوکیلا پتھر میرے پیر میں چبھ گیا۔ میں اس وجہ سے گر پڑی اور درد کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خون میرے پیر سے رس رہا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے سے کوئی میری طرف بڑھ رہا ہے۔ بے بسی اور خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر جب میرے کندھے پر اچانک کسی نے ہاتھ رکھا تو میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فارم ہاؤس کا مالک تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، سلمیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کانپتی آواز میں بولی کہ مجھے کسی عورت کی چیخ سنائی دی تھی، شاید وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، میں اسے دیکھنے آئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے میری بات سنی اور کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، یہ جنگل محفوظ نہیں، خاص طور پر رات کے وقت تمہیں یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے اتنی تیزی سے کیسے جان لیا کہ میں جنگل میں ہوں۔ اس کے چہرے پر غصہ اور فکر کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے میری خوفزدہ حالت دیکھ کر کہا کہ تمہارے پیر زخمی ہو گئے، چلو تمہیں فارم ہاؤس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے سہارا دے کر فارم ہاؤس لایا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی، میں بھی خاموش تھی لیکن میرے دماغ میں سوالوں کی بوچھار تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے بعد مالک نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ سلمیٰ تمہارے پیر زخمی ہیں، یہی رکو، میں کسی ملازم کو صبح تمہیں گھر چھوڑنے کے لیے کہوں گا۔ اس کے انداز میں سختی تھی لیکن ہلکی سی ہمدردی بھی تھی۔ میں نے اس کی بات مانی کیونکہ میرے لیے زخمی پیر کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے مجھے فارم ہاؤس کے لیے کمرے میں ٹھہرایا اور کہا کہ آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ رات کافی خاموشی تھی لیکن میرے دل میں بے چینی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی مگر بند آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے زخمی پیر چھو رہا ہے، جیسے کوئی میرے زخم پر کچھ لگا رہا ہو۔ میں خوف کے مارے ساکت ہوئی آنکھیں بند کی۔ میرا دل دھڑکنے لگا لیکن ہلنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ اندیکھا لمس نرم اور تسلی بخش تھا، جیسے کوئی میرا زخم بھرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب اتنا پراسرار تھا کہ میں اس لمحے حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر بعد یہ لمس ختم ہوا اور کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح جب میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرے پیر پر کوئی زخم نہیں تھا، نہ ہی کوئی خون کا نشان، نہ کسی تکلیف کا احساس۔ آخر کیسے ممکن تھا؟ جبکہ میں نے رات کو واضح طور پر دیکھا کہ میرا پیر زخمی تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اپنے آپ سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ لیکن دل نے گواہی دی کہ یہ حقیقت تھی کیونکہ سب کچھ واضح تھا۔ مالک نے ناشتہ کرتے وقت مجھ سے میری حالت کا پوچھا۔ آواز میں ہلکی نرمی تھی کہ سلمیٰ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا کہ میرے پیر میں کوئی تکلیف نہیں ہے،
ایسے لگتا ہے جیسے یہ زخم تھا ہی نہیں۔ مالک نے گہری سانس لی اور بغیر جواب دیے اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر دوپہر کے وقت میں نے مالک کو فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں اپنے خاص ملازم سے بات کرتے دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے پریشان دکھائی دیے۔ ان کی بات چیت میں کوئی ایسی بات تھی جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں ان کے قریب جا کر درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تاکہ ان کی گفتگو سنوں۔ وہ عورت پھر سے واپس آ گئی ہے۔ مالک کی آواز میں غصہ اور بے بسی واضح تھے۔ اس کے ملازم نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ کسی بڑے ارادے سے آئی ہے۔ اس نے آپ کی کمزوری ڈھونڈ لی اور اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ مالک نے پریشان ہو کر جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں سلمہ کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف اپنا کام کرنے آئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کا نشانہ بنے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کون سی عورت تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا؟ کیا یہ وہی عورت تھی جس کی چیخ میں نے جنگل میں سنی تھی؟ ملازم نے سنجیدگی سے کہا کہ وہ اب سلمہ کو اپنی چالوں میں الجھانے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ سلمہ آپ کی کمزوری ہے۔ مالک نے غصے سے کہا کہ میں کسی بھی حال میں سلمہ کی حفاظت کروں گا۔ ملازم نے کہا کہ وہ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گی صاحب، اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ اس بار وہ اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ گفتگو میرے لیے مزید الجھن کا باعث بن گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ عورت کون ہے اور وہ مالک کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن یہ بات واضح تھی کہ وہ عورت میرے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں تھی تو مجھے مالک کے الفاظ یاد آنے لگے کہ میں سلمہ کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ آخر مالک کیوں میری حفاظت کی فکر کر رہا ہے؟ میں اس کی کمزوری کیسے بن گئی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن عجیب سے احساس سے بھر گئی تھی۔ اس دوران مجھے کھڑکی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میری الجھن مزید بڑھا رہا تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن جب میں فارم ہاؤس کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اچانک سے ایک عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب پریشانی اور تھکاوٹ تھی۔ جھجکتے ہوئے میرے قریب آئی اور آہستہ سے کہا کہ تم سلمہ ہو نا؟ میں تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گئی کہ ہاں میں ہی سلمہ ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام مریم ہے، میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانے آئی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی آواز میں دکھ اور درد تھا۔ مجھے تم سے مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور پوچھا کہ مدد؟ آپ کو کیا مدد چاہیے؟ مریم نے آہستہ سے کہا کہ میرے پاس اپنے خاندان کا گزارا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس فارم ہاؤس کے قریب رہتی ہوں لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب اور خوفناک چیزیں ہو رہی ہیں۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں نے کئی بار دیکھا اور کچھ عجیب محسوس ہوا کہ تم میری مدد بھی کر سکتی ہو۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو چھو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں کس حال میں ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اس کے ساتھ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مریم مجھے فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر ایک ویران جگہ پر لے گئی۔ وہاں پرانی اور ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس کا ماحول بہت سنسان اور اجاڑ تھا۔ مریم نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے بولی کہ یہاں آؤ، تمہیں دکھاتی ہوں جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ سچ ہے۔ اندر جانے کے بعد مجھے فوراً ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کچھ عرصہ قبل یہاں کوئی اور بھی رہا ہو۔ مریم نے دروازہ کھولتے ہی کہا کہ تم یہاں رکو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو میری حالت غیر ہو گئی اور چہرے پر خوف کے مارے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ یہ جگہ اتنی ویران تھی کہ میری چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جواب نہیں آیا۔ وقت گزر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں ایک اور مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ مریم کی حقیقت اور اس کے ارادے میرے لیے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ بہت خطرناک تھا۔ اس نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا۔ اب میں بے بس ہو گئی، چیخ چیخ کر میرا گلا سوکھ چکا تھا، ہلنے کی سکت بھی نہیں بچی۔ ڈر تھا کہ ابا میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ ذہن میں مالک کا خیال آیا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ میری مدد کر چکے تھے۔ اس دفعہ بھی ان کو پتہ چلتا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں تو فوراً آ جاتے۔
سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ مجھے یہ عورت دھوکہ دے کر یہاں لائی ہے۔ اس کا مطلب مالک اسی عورت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں خوف اور ڈر کے مارے آنسو آ گئے۔ تھک ہار کر وہیں ایک کونے پر گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھی گئی۔ مریم کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل یقین دھوکہ تھا۔ جس عورت کو میں نے اپنی ہمدردی دی تھی اس نے مجھے اس طرح قید کر دیا تھا۔ میرے گلے میں خشکی اور درد تھا کیونکہ چیخ چیخ کر میری آواز ختم ہو چکی تھی۔ باہر شام تھی اور جھونپڑی کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے کے باہر سے مریم کی آواز سنی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سختی اور سنسناہٹ تھی جو میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے دھیرے سے اٹھ کر دروازے کے قریب گئی، کان لگا کر سننے لگی۔ مریم کسی اور سے کہہ رہی تھی کہ آج کی رات بہت اہم ہے۔ اگر میں یہ عمل مکمل نہیں کر سکی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے آج اس لڑکی کی بلی چڑھانی ہوگی۔ وہی میرے آخری راستہ ہے۔ تبھی میں اس آدمی سے بدلہ لے سکوں گی، اس کی ساری پراسرار طاقتیں حاصل کر سکوں گی۔ میری سانس رک گئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مریم کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب وہ جادو کرنی تھی اور وہ مجھے قربان کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آدمی جس کی وہ بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فارم ہاؤس کا مالک تھا۔ میرا جسم خوف کے مارے کانپنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت کسی پراسرار اور شیطانی طاقتوں کی مالک ہے۔ اس کا ارادہ میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، مجھے یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے مضبوطی سے بند تھا۔ کھڑکیوں کو بھی ٹٹولا لیکن وہ اتنی چھوٹی اور مضبوط تھی کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی مدد کے لیے ہر ممکن طریقہ سوچا لیکن سب بیکار لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مریم دوبارہ جھونپڑی کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ عجیب چیزیں تھیں۔ وہ جھونپڑی کے قریب زمین پر بیٹھ کر کچھ عجیب و غریب آواز میں منتر پڑھنے لگی۔ اس کے الفاظ سمجھ سے باہر تھے لیکن ان کے پیچھے ایک شیطانی طاقت تھی۔ مریم کی آنکھوں میں جنون اور بے رحمی جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آج میں اپنی منزل کے قریب ہوں، بس تھوڑا سا وقت رہتا ہے، سب کچھ میرے قابو میں ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خوف کے مارے مٹھی میں آ گیا۔ میں اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن اسی لمحے جھونپڑی کے باہر قدموں کی دھیمی آواز آئی۔ اچانک دروازے کے قریب ہلکی سی آواز آئی کہ جیسے کوئی دروازے کو آہستہ سے چھو رہا ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کسی نے آہستگی سے دروازے کو دھکیلا، جس کے بعد میں نے مالک کی ہلکی سی جھلک دیکھی۔ مالک نے آہستہ آواز میں کہا کہ چپ رہو سلمہ، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ مالک بہت محتاط تھا۔ اس نے دروازے کے اندر جھانکتے ہوئے میری حالت دیکھی۔ مریم اپنے عمل میں مشغول تھی اور اسے ہماری کوئی خبر نہیں تھی۔ مالک نے سرگوشی کی کہ جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میری رسیاں کھولتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اشارے سے آہستگی سے بتایا کہ جھونپڑی کے پیچھے کی طرف سے نکلیں گے۔ ہم دونوں دبے قدموں جھک کر جھونپڑی کے پیچھے کے دروازے سے نکل گئے۔ ہمیں کافی فاصلے پر کھلے میدان میں پہنچے۔ مالک نے مجھے ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود کھڑا ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحوں میں ہمارے ارد گرد ایک مضبوط حفاظتی حصار قائم ہو گیا۔ مریم بھی پہنچ چکی تھی لیکن وہ حصار کے قریب آتے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اس میں قدم بھی نہیں رکھ سکی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ اب کون ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مالک نے گہری سانس لی اور کہا، میں انسان نہیں ہوں سلمہ، جن زاد ہوں۔ میرے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو عام انسان کے لیے غیر معمولی ہیں۔ مریم ایک جادوگرنی ہے اور وہ میری طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اس نے تمہیں نشانہ بنایا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں سلمہ۔ مالک کی آنکھوں میں سنجیدگی اور دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا سچ جھلک رہا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں تم سے محبت کر لی تھی اور مریم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی دوران مریم نے حصار کو توڑنے کی کوشش کر دی۔ مالک نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہیں رہو، میں آج اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ مالک نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا عمل کیا جس سے وہ لرزنے لگی، ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد مالک نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ سلمہ اب تم محفوظ ہو، مریم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
میں نے آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے ہوئے کہا، آپ نے میری جان بچا لی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مالک مسکرایا، مجھے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں سلمیٰ، میں نے وہی کیا جو میرا دل کہتا تھا، لیکن اگر تم چاہو تو میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر حامی بھر دی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔